ادرس باقی اور بھی تو ٹھیک ہے، چیزیں ہیں، ادرس میں آپ 10% کر لیں، اور شوگر کین چونکہ چینی جو ایک بڑا آپ کا میجر وہ ہے عمران، اس سے آپ کو یہ ہوگا کہ 15% مہنگائی یہاں پہ یہ کم ہو گئی. اب آپ سنتے جائیے اس چیز کو جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ اپنا کرنسی آپ 10% سے ری ویلیو کریں. کیا کریں؟ ری ویلیو. آپ کو کچھ نہیں ملا ہے. دس از این ابسرڈ آرگومنٹ کہ امپورٹ آپ کی امپورٹ کیا ہے بھائی؟ آپ کا آئل ہے میجر. آپ نے مجھے بتائیے، باقی تو آپ ویسی گاڑیاں منگا رہے ہیں جو آپ کو منگانا ہے، دوسری چیزیں آپ کو جو منگانی آپ تو منگا ہی رہے ہیں، باقی کمیونٹی جو آپ پیدا نہیں کر رہے وہ منگانا ہے. میں کنٹینیو رکھوں گا آپ سے. ثاقب شیرانی صاحب اس وقت اسلام آباد اسٹوڈیو میں کوئی بات نہیں، مطلب اس چیز کو ثاقب صاحب سے بھی ہم اس کو ڈسکس کرتے رہیں گے. ثاقب شیرانی صاحب ایڈوائزر منسٹری آف فائنانس اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. ثاقب صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. السلام علیکم عمران. ایک وضاحت عمران، میں ایکس ایڈوائزر ہوں، میں ریزائن کر چکا ہوں. آپ ریزائن کر چکے ہیں؟ چلیں ٹھیک ہے. تو فارمر ایڈوائزر منسٹری آف فائنانس. ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے یہی بات کر رہے تھے اور ڈاکٹر مبشر حسن صاحب نے کہا کہ اگر یہ صورتحال رہی تو اس ملک میں نہ گورنر اسٹیٹ بینک زیادہ دن تک رہ سکتا ہے، نہ فائنانس منسٹر زیادہ دن تک رہ سکتا ہے. تو آپ نے جو ریزائن کیا، تھوڑا سا ذرا میں ذاتی وجوہات کی بنا پہ یا پھر سسٹم جو ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے آپ؟ تھوڑا سا پرسنل ہو جائے گا لیکن میں جواب ضرور چاہوں گا اس پہ. دیکھیے اس میں عمران بات یہ ہے کہ جو سسٹم جو بنا ہوا ہے ناقص اور کرپٹ سسٹم، وہ ہمیں ایکسیپٹ نہیں کرتا. ہمیں ایکسیپٹ ان کو کرنے کی بات نہیں ہے. وہ سسٹم کو آنسٹ، کلین، ہارڈ ورکنگ اور کانشینشیس بندے نہیں چاہیے. وہ سسٹم کو تھریٹن کرتے ہیں. اگر ہم کرٹیکل میس بن جائے اچھے لوگوں کا اس سسٹم کے اندر تو ہو سکتا ہے شاید سسٹم چینج ہو جائے. تو جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے ہمارا، جو بیوروکریسی بھی ہے اور پولیٹیکل کلاس بھی ہے اور نان پولیٹیکل ایکٹرز بھی ہیں، جو پورا ایلیٹ کا اسٹیٹ کیپچر ہے، وہ اچھے لوگوں کو نہیں چاہتا ہے اور ان سے کام نہیں لینا چاہتا ہے. اس لیے شوکت ترین صاحب نے ریزائن کیا، میں نے کیا، بہت اور اچھے لوگوں نے پہلے بھی کیا ہے اور کرتے رہیں گے. سر اس پہ سمپلی ہم انا للہ و انا الیہ راجعون ہی پڑھ سکتے ہیں. اور پاکستان کی بدقسمتی جو ہے وہ اس ملک کی یہی ہے کہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ جو کرپٹ سسٹم ہے وہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتا. اور ظاہر ہے کہ پھر انسان انفرادی طور پہ اپنی عزت سادات کو بچاتا ہے، جیسا کہ آپ سمیت اور لوگوں نے کیا. بہرحال اب ذرا پوائنٹ کے اوپر آ جاتے ہیں. اور پوائنٹ ہم ڈسکس یہ کر رہے تھے کہ پچھلے 3-4 سال سے جو مانیٹری پالیسی ہے، جو فسکل امبیلنسز ہے، اس کو کافی حد تک کوشش کی جاتی ہے مانیٹری سائٹ سے کنٹرول کرنے کی. کتنی سگنیفیکنس ہے اس وقت مانیٹری پالیسی سٹیٹمنٹ کی؟ اور دوسرا یہ کہ آپ اگر ویسٹ میں چلے جائیں، پوری دنیا میں جا کے دیکھیں تو وہاں پہ اس وقت مانیٹری ایزنگ کی بات ہے. وہاں پہ اتنی سختی نہیں ہے، ٹائٹ مانیٹری پالیسیز نہیں ہے. ڈسکاؤنٹ ریٹ جو ہے میرے خیال سے اگر ہم سمپل یہاں پہ آسٹریلیا کی بات کریں 4.75 ہے، نیوزی لینڈ میں 3% کے قریب ہے. تو ان کی اکانومی بھی تو پروگریس کر رہی ہے، جبکہ یہاں پہ 3 سے 4% کے بینڈ ہے اور اسی کے اندر موو کر رہی ہے لیکن سنگل ڈیجٹ کے اندر بھی نہیں آ رہی. یہ کس طرح سے ایکویشن بن سکتی ہے؟ کیا دیکھتے ہیں آپ اسے؟ پہلی بات ہے عمران، آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ جو پاکستان کی انفلیشن ریٹ ہے وہ بہت کم ممالک میں ہے. بلکہ پاکستان کی جو افراد زر جو چل رہی ہے پچھلے 3 سالوں سے، یہ پاکستان کی اپنی ہسٹری میں ایک نیا ریکارڈ ہے. ہماری 1950 کے بعد صرف 2 سال 1973 اور 4 میں آئل پرائس شاک کی وجہ سے ہماری انفلیشن 30% پہ گئی تھی. کے بعد یہ سب سے اسٹرانگسٹ سرج ہے اور سب سے سسٹینڈ پیریڈ آف انفلیشن. ٹھیک ہے. پچھلے 36 مہینوں میں 3 سالوں میں 35 مہینوں میں انفلیشن ڈبل ڈیجٹ میں رہی ہے پاکستان میں. ٹھیک ہے. اور پچھلے 3 سالوں میں اوسطاً جو فوڈ انفلیشن ہے وہ 20% کے لگ بھگ رہی ہے، 17.5% رہی ہے. ٹھیک ہے اوسطاً. شاہین صاحب ایک مختصر سے بریک کے بعد ہم دوبارہ کنٹینیو کرنا چاہیں گے. آپ اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین ایک مختصر سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک ٹو آج مارکیٹس. اور ناظرین اسلام آباد میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ثاقب شیرانی صاحب. جی ثاقب صاحب فرما رہے تھے کہ پچھلے 35 مہینے سے انفلیشن جو ہے وہ ڈبل ڈیجٹ میں ہے. کچھ اور نمبر بھی آپ شیئر کر رہے تھے. جی فرمائیے گا. جی تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ جو ہم انفلیشن کے پیریڈ میں آئے ہیں، یہ پاکستان کی ہسٹری میں یہ ایک نیا باب ہے. تو پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کہیں جگہ ڈیفلیشن فائٹ ہو رہی ہے، کہیں جگہ ڈس انفلیشن ہے، اور کہیں ابھی جا کے انفلیشن
جو ہے جیسے چائنا میں ہے, انڈیا میں خاص طور پہ انفلیشن جو ہے وہ بڑھنے شروع ہو گئی ہے فوڈ انفلیشن کی وجہ سے. مگر پاکستان کا یونیک پرابلم ہے, اور پاکستان کا جو دوسرا جو پرابلم ہے جس کی وجہ سے مانیٹری پالیسی کو سارا برڈن اٹھانا پڑ رہا ہے انفلیشن کو فائٹ کرنے کے لیے, وہ یہ ہے کہ باقی جو ممالک کی آپ بات کرتے ہیں وہاں 8%, 8.5% کا فسکل ڈیفیسٹ کی بات نہیں ہو رہی ہے. تو اگر آپ کی جہاز میں ایک انجن میں آگ لگ گئی ہوئی ہے جو فسکل سائڈ ہے, تو آپ چاہ رہے ہیں کہ دوسرے انجن میں بھی آگ لگا دا پائلٹ, تو یہ پلین جو ہے وہ زیادہ دیر چلے گا نہیں. دوسرے انجن کو رہنے دیں اور اس کو کنٹرول کرنے دیں, کوشش کرنے دیں کہ ہم ہوا میں اڑتے رہیں. ٹھیک ہے ثاقب, اس میں میں ایک اور چیز کہوں گا, یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ کوئی اراؤنڈ 35 منتھ سے جو آپ کا انفلیشن جو ہے وہ بڑا ڈبل ڈیجٹ میں اور بڑا ہائر. دیکھیں ثاقب, ایک چیز اور بہت ہوئی ہے, میرے خیال سے اس چیز کو ہائی لائٹ نہیں کیا جا رہا ہے, اور میں بار بار لکھ کے بھی کہہ چکا ہوں, کہہ بھی چکا ہوں, اور یہ لکھ بھی چکا ہوں کئی دفعہ. وہ سب سے بڑا جو اسٹیٹ بینک نے جو چیز مس آؤٹ کی تھی, اور اس کو کوئی آ کر مطلب یہ ہے کہ ہیمر نہیں کرتا ہے, وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک نے سب سے بڑی غلطی یہ کی تھی کہ جب یہ سکویز ہونا شروع ہوئے تو انہوں نے فیس تھرو CRR انہوں نے پرووائڈ کرنا شروع کر دیا. ڈپازٹ گروتھ جو آپ کی ہو رہی ہے, دیکھیں یہ بہت کروشل چیز ہے جو میں بات کر رہا ہوں, وہ آپ کی جینوئنلی پیسے, FDI کے پیسے تو آ نہیں رہتے ہیں. آپ کا پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ جو آپ کو IMF نے پیسے دیے وہ سسٹم میں پورے پیسے تو ہے ہی نہیں, وہ تو آپ کو ایک سرٹن پرسنٹیج آپ کو ملا ہوا ہے, ٹائنی اماؤنٹ ہے, وہ آپ خود سمجھتے ہیں. تو ہوا یہ ہے کہ آپ کی مطلب کہ بیسیکلی پیسے آتے گئے, آپ نے وہ کیا کہتے ہیں اس میں روم کریٹ کرتے چلے گئے, آرٹیفیشلی آپ کا اکروول انٹرسٹ کے ساتھ یہ ہوتا چلا گیا. CRR آپ نے جہاں ٹائٹ دیکھا آپ نے CRR کو سافٹ کر دیا. ارے بھائی, دنیا میں چائنا نے 17-18 دفعہ CRR اپنا بیسیکلی جو موو کیا آپ دیکھیے, انہوں نے وہاں سے ٹائٹنگ کی ہے. ٹھیک ہے, ہم اس سچویشن میں نہیں, اب تو آپ پھنس گئے ہیں. یہ تو آپ کو 2007-8 میں کرنا چاہیے تھا, کہ اس وقت آپ کرتے ہیں اور آپ اسکویز کرتے ہیں اور آپ کسی کو موقع نہیں دیتے. اب یہ ہوا ہے کہ جو بزنس کمیونٹیز ہیں, دیکھیں نا, اگر آپ پیسا بھی ان کو دیں, لیکوڈیٹی اگر آپ ان کو پرووائڈ کریں گے, تو بھائی ان کی بیلنس شیٹ اتنی بڑی نہیں ہے کہ اس کے اندر مطلب اس پروویژن مطلب وہاں پہ روم ہو. تو یہ ایک اور سورس ہے اسد صاحب, ایک اور سورس ہے منی کریشن کو, آبویسلی جو ڈپازٹ کریشن کو تقویت دے رہا ہے, وہ آبویسلی حکومت کی اپنی جو پرنٹنگ پریس انہوں نے ٹھیک ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. دیکھیے نا, اب آپ پرنٹنگ کے پریس کی بات کر رہے ہیں, میں آپ کو یاد دلاؤں 2007 کے اینڈ میں اگر بیسیکلی دیکھا جائے تو 2007 کے اینڈ میں کیا ہوا تھا, MRTB 600 بلین سے آپ کا اس وقت 1.2 ٹریلین ہو گیا تھا, اگر آپ کو یاد ہو تو. وہ تو بھائی اسی وقت ہو گیا تھا, یعنی کہ یہ تو ڈاکٹر صاحب اور شوکت عزیز کے زمانے میں یہ چیزیں ہونی شروع ہو گئی تھی. تبھی تو میں نے ابھی اس سے پہلے پروگرام میں عمران سے یہ کہا کہ بھائی یہ تو ایک اگر دیکھا جائے, اور وجہ کیا تھی, وجہ یہ تھی اگر آپ کو یاد ہو دسمبر میں آئل پرائسز جو 2007 میں 90 ہٹ کر گئی تھی, ہم بیٹھے ہوئے تھے الیکشن کے چکر میں تھے, وہ 54, 55, 56 روپے میں آئل ہم دے کے بڑے خوش ہو رہے تھے. سرکولر ڈیٹ جب کی کریشن وہاں سے شروع ہوئی, اگر آپ اس کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیے جو آج رو رہے ہیں, تو سارا برڈن مطلب یہ ہے کہ وہ اس گورنمنٹ پہ نہیں دینا چاہ رہا ہوں, یہ تو گریجولی وہ شفٹ ہوتے ہوتے ان کو آتے ہی 600 بلین روپیز کا ہے, مطلب وہاں سے ایک ٹارگٹ مل گیا جو پرنٹنگ آف نوٹ آپ جو بات کر رہے ہیں. بالکل درست بات ہے, ایبسلیوٹلی. جی اچھا شاہین صاحب, اب ظاہر ہے کہ یہ ہمیشہ سے بات کی جاتی ہے کہ سپلائی سائڈ کا ایشو ہے, سپلائی سائڈ کا ایشو ہے, اور یہی ابھی جو بات ہوئی کہ یہ گورنمنٹ سائڈ کا ہی ہمیشہ اس کو ہم فیلئر کنسیڈر کرتے ہیں. یہ اس کے اوپر یہ پارلیمنٹ کے اندر جا کے یہ چیزیں ڈسکس کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ پارلیمنٹیرینز جو ہے وہ اس کے اوپر کیوں نہیں بات کرتے؟ اگر یہ صرف گورنمنٹ کا فیلئر ہے تو یہ ظاہر ہے کہ پرائم رسپانسبلٹی تو پارلیمنٹیرینز کی ہے. اچھا, اس میں عمران آپ کے لیے ایک آپ کی خدمت میں ایک چیز پیش کروں, میں لے کے آیا ہوں. انفارچونیٹلی کلر میں پرنٹ نہیں کروا سکا تھا. اگر ممکن ہے تو اپنے ناظرین کو یہ ذرا گراف دکھا دیجیے گا. ٹھیک ہے, ہم کوشش کریں گے. سر کیا کہتا ہے یہ گراف؟ بیسکلی یہ میں نے ECC میں پریزنٹ کیا تھا, میری لاسٹ جو ECC تھی. یہ گراف ہے پچھلے 5 سال کی منتھلی بورنگ فرام دا سینٹرل بینک جی ورسز منتھلی انفلیشن. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ ڈیمانڈس, یہ منی کا پرابلم نہیں ہے, یہ سپلائی سائڈ کا پرابلم ہے. ان کی نظر میں پہلے تو میں یہ گراف پیش کروں جو آپ کو ایک آلموسٹ پرفیکٹ کوریلیشن دکھاتا ہے بٹوین گورنمنٹ بوروئنگ فرام دا سینٹرل بینک اینڈ انفلیشن. دوسرا میں آپ کو عرض کروں کہ اپنی سب کو ہمیں تھوڑی سی اپنی ہسٹری دہرا لینی چاہیے کہ اگر آپ پچھلے 10 یا 15 یا 20 سال کا گراف بنائیں ایک گروتھ کا اور انفلیشن کا, تو آپ دیکھیں گے دونوں چیزیں جو ہیں وہ
ٹینڈم میں بڑھتی ہیں. یعنی کہ پاکستان کی ہسٹری میں بہت کم مواقع ایسے ہوئے ہیں جہاں سپلائی سائڈ کو انکریز کرنے کے بعد انفلیشن کم ہوئی ہے. اچھا, جی ڈی پی گروتھ جب بڑھی ہے تو اس کے ساتھ انفلیشن بھی بڑھی ہے. تو یہ ایک مت ہے کہ سپلائی سائڈ کو بہتر کر دیں تو قیمتیں نیچے ہو جائیں گی. اور تیسری جو متس جو ہے جس کو میں بسٹ کرنا چاہتا ہوں یا ایٹ لیسٹ کوشش کرتا ہوں کہ یہ اس کا پراپر پرسپیکٹو پیش کیا جائے. لوگ کہتے ہیں کہ گروتھ اسپیشلی ایم شور ڈاکٹر صاحب ابھی آئیں گے, سلمان شاہ صاحب, تو یہ ان کا بھی ایک فیوریٹ تھیم ہے کہ ہم گروتھ انکریز کریں گے تو یہی طریقہ ہے فسکل ڈیفیسٹ کو کنٹرول کرنے کا, کیونکہ ٹیکس ریونیو پھر بڑھیں گے. تو آپ کی خدمت میں ایک اور گراف پیش کروں گا جو بتائے گا کہ جب بھی گروتھ انکریز ہوئی ہے ہماری ٹیکس ریونیوز ویسے انکریز نہیں ہوئی ہیں. اچھا, اور انویریبلی ہمارا فسکل ڈیفیسٹ جو ہے وہ ایونچولی جا کے پرابلم میں پڑا ہے اور بیلنس آف پیمنٹس کا بھی کرائسس ہوا ہے. سو انفارچونیٹلی ہمارے بڑی لمیٹڈ چوائسیز ہیں ہمارے پاس, اور ٹریڈیشنل چوائسیز ہیں. ہمیں کوئی ووڈو میڈیسن ٹرائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں جو ہمیں سکھایا گیا ہے کہ فسکل ٹائٹننگ اور مانیٹری ٹائٹننگ ہی اس کو کنٹرول کرے گی, میرا خیال ہے وہی بہتر طریقہ ہے. اچھا ٹھیک ہے. ایک چیز میں ثاقب نے بڑا انٹرسٹنگ, اچھا یہ میں بتاتا چلوں کہ اسٹیٹ بینک میں جو بورڈ آف ڈائریکٹرز کا اجلاس ختم ہو چکا ہے اور اب سے تھوڑی دیر میں جو ہے گورنر اسٹیٹ بینک آ جائیں گے, پھر وہ مانیٹری پالیسی بھی ڈسکس. جی ثاقب نے جو تیسرا پوائنٹ مطلب بیسیکلی کہا ہے کہ وہ بڑا انٹرسٹنگ, اور گلوبل تھیوری بھی یہی ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ثاقب کہ بھائی جی ڈی پی کے ساتھ ساتھ انفلیشن جو ہے اور اس میں ٹیکس ریونیو, آپ کو پتا پاکستان کے اس سے ثاقب اس کو کریکٹ کریں گے کہ جیسا آپ کا مطلب 15-16% انفلیشن ہے تو اسی انفلیشن کے ساتھ آپ کا ٹیکس گروتھ جو آٹومیٹکلی 8% ہونا چاہیے, بیکاز انفلیشن ہو رہا ہے نا, پرسنٹیج میں ہو رہا ہے. ثاقب سے کہیے تو وہ آپ کو سمجھائیں گے کہ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میں. بالکل ثاقب صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے, لیکن آپ کو اس کا ہمیں ہمارے یہاں اس کا ریفلیکٹ نہیں کر رہا ہے اس میں ٹیکس, ہمارے جو ٹیکس جی ڈی پی میں. جی ثاقب صاحب دیکھیں یہ ابھی جو گراف میں آپ کو اگر موقع ملے تو بتاتا ہوں. ایک گراف ہم نے پلاٹ کیا نامنل جی ڈی پی گروتھ ورسز ٹیکس ریونیو گروتھ, اور انفارچونیٹلی پچھلے 15 سالوں میں صرف 4 مواقع ایسے ہیں جہاں ٹیکس ریونیو کی گروتھ نے انفلیشن کو یا نامنل جی ڈی پی گروتھ کو ایکسیڈ کیا ہو. یعنی کہ ہم دونوں چیزیں اس پہ پھینک رہے ہیں. اگر پالیسی میجرز بھی اکاؤنٹ فور کر لیں اور انفلیشن اور گروتھ بھی اکاؤنٹ فور کر لیں, اس کے باوجود ٹیکس ریونیو نہیں بڑھ رہی ہے جس تناسب سے بڑھنی چاہیے. تو یہ ایک اسٹرکچرل ایشو ہے, یہ گروتھ پالیسی کا یا میکرو اکنامک اسٹیبلائزیشن کا ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا ثاقب صاحب ٹیکنیکل سائٹ سے تھوڑا سا ذرا یہاں پہ آتے ہیں, فارمیسز ہم آ جاتے ہیں. کیا ہونے جا رہا ہے آج پالیسی ریٹ میں, آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اگر اس کی بات کریں تھوڑی سی بہت ایزینس کی, تو وہ اس وقت آن بورڈ ہے نہیں. میرے خیال سے 25 to 50 بیسس پوائنٹ ریٹ انکریز کی مزید بات کی جا رہی ہے. اس کے اوپر آپ کا کامنٹ چاہوں گا, لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو آج مارکیٹس مانیٹری پالیسی اسپیشل. اسلام آباد میں ہمارے ساتھ موجود ہیں فارمر ایڈوائزر منسٹری آف فائنانس جناب ثاقب شیرانی صاحب, اور کراچی اسٹوڈیو میں اسد رضوی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. ثاقب شیرانی صاحب سے ہم بات کر رہے تھے. شیرانی صاحب یہ فرمائیے کہ موجودہ صورتحال میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 10 پوائنٹس ایجنڈا مسلم لیگ نواز گروپ کی جانب سے جو دیا گیا تھا, کیا وہ کسی طریقے سے ہیلپ فل ہو سکتا ہے, معیشت کو اس گرداب سے نکال سکتا ہے؟ اچھا پھر اسپیسیفکلی اسد رضوی نے یہاں پہ کچھ سولوشن بھی پیش کیے کہ جو ہونا چاہیے تھا سب سے پہلے تو یہ کہ جو سپورٹ پرائسز تھی مختلف آئٹمز پہ, گندم پہ اور آپ کے چینی پہ, ان کو کم کیا جانا ہے, 10 سے 15% ان کو کم کیا جاتا تو پھر ہم تھوڑا سا ذرا اس میں وہ کر سکتے تھے. ساتھ ہی ساتھ آپ کرنسی کو ری ویلیویٹ کرتے, اس طرح کی چیزیں. آپ کا کیا ویو ہے اس کے اوپر؟ سب سے پہلے یہ 10 پوائنٹس کے اوپر. دیکھیں یہ جتنے بھی نکاتی پروگرام آ رہے ہیں سیاسی جماعتوں سے, یہ آپ سمجھیں کہ سیلف سرونگ ہے. یہ اپنے آپ کو ٹیکس سے مستثنا کرنا چاہ رہے ہیں. اور مطلب دیکھیں اگر آپ نے اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکسیشن کے 10 نکاتی پروگرام ہے تو کہیں ذکر ہی نہیں ہے کہ ٹیکس کو براڈن کرنا ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ نے سب سے امپورٹنٹ چیز اس کو باہر رکھی ہوئی. ٹھیک ہے.
پھر آپ نے کہا کہ ہم بات کریں گے RGST اگر آپ اس کو نہ لگائیں اور پیٹرولیم پرائسز کو انکریز نہ کریں اور الیکٹریسٹی ٹیرفز کو فریز کر دیں تو پھر بات ہوگی. اور ساتھ ساتھ یہ کہا ہے ایک نکات میں کہ 30% کرنٹ ایکسپینڈیچر کو کم کریں. میرا خیال ہے یہ بڑا غیر سنجیدہ وہ ہے نقطہ، کیونکہ دیکھیں آپ کی کرنٹ ایکسپینڈیچر میں 3 جو بڑے آئٹمز ہیں 2 کو تو آپ ٹچ ہی نہیں کر سکتے ہیں، ڈیفینس اور ڈیٹ سروسنگ. ٹھیک ہے. تیسرا جو آئٹم ہے جس کو آپ کٹ کر سکتے ہیں وہ سبسڈیز ہے. ٹھیک ہے. تو اگر سبسڈیز کو بھی نہیں کٹ کرنا ہے آپ نے، کیونکہ آپ نے پیٹرولیم کی پرائسز نہیں بڑھانی ہے، الیکٹریسٹی نہیں کرنا ہے، تو 30% کی کمی کی کہاں کی آپ بات کہہ رہے ہیں؟ کس چیز میں کمی ہوگی؟ مطلب یہ اگر حل بھی پیش کیا جا رہا ہے تو وہ صرف سیاسی ہے، پوائنٹ اسکورنگ ہے، نہ اس کا ریئلٹی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. انفارچونیٹلی یہ دس از ناٹ اے سیریس موو. ٹھیک ہے. میں کنٹینیو کرنا چاہوں گا لیکن اس سے پہلے جو شرح سود کے حوالے سے مانیٹری جو بھی رہی پچھلے کچھ عرصے میں، اس پہ ہمارے نمائندے اشرف خان کی ایک رپورٹ ہے. میں چاہوں گا کہ ثاقب صاحب آپ بھی دیکھیں اور اسد صاحب آپ بھی دیکھیں. ناظرین دیکھتے ہیں اشرف خان کی یہ رپورٹ اور شرح سود کے حوالے سے جو پالیسی اسٹیٹمنٹ رہی پاکستان میں مختلف ادوار سے مطلب ریسنٹ پاسٹ میں. بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے اور سیلاب کے بعد طلب اور رسد کے بڑھتے ہوئے فرق نے افراط زر کو بے لگام کر دیا. دوسری جانب اسٹیٹ بینک حکومت کے شاہانہ اخراجات کے لیے قرضوں میں مسلسل اضافے کو افراط زر کی وجہ قرار دے رہا ہے، جسے قابو میں لانے کے لیے متعدد بار شرح سود میں اضافہ کیا گیا اور رواں سال مرکزی بینک نے پالیسی ریٹ 150 بیسس پوائنٹ اضافہ کر کے 14% تک پہنچا دیا. حکومت کے جو اس وقت واجب الادا قرضے ہیں، آپ حیران ہوں گے 2003 جون میں وہ صرف 53 ارب تھے، آج 1500 ارب. یہ بوجھ کن پر پڑ رہا ہے؟ نجی شعبوں پر اور ترقی کی رفتار پر. ہم بار بار کہتے ہیں اور ہم مانتے ہیں اس کا ہم پورا اس کا ہم وی ریکگنائز دس ایشو. حکومتی قرضوں کا حجم 1500 ارب روپے سے زیادہ ہو چکا ہے. معیشت میں جون 2007 سے اکتوبر 2010 کے درمیان 66% گرانی دیکھی گئی. تاہم اسٹیٹ بینک کا موقف ہے کہ ادائیگی کے عدم توازن کو درست کرنے کے لیے اس نے اپنا مؤثر کردار ادا کیا، لیکن حکومتی پالیسیوں نے اس کی معاونت نہیں کی. گورنر اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ اگر بروقت اقدامات نہ کیے ہوتے تو مہنگائی اور زر مبادلہ کے ذخائر بدترین صورتحال میں ہوتے. پالیسی اختیار نہ کرتے تو ہمارا موقف یہ ہے کہ جو آئندہ صورتحال ہے اور جو ہماری زر مبادلہ اور بیرونی حسابات کا جو توازن ہے وہ مزید خراب ہوتا. معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ ریاست کے اخراجات اور آمدن میں توازن کے لیے عملی اقدامات انتہائی ضروری ہو گئے ہیں. مہنگائی میں مسلسل اضافہ اور توانائی کا سنگین بحران معاشی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں، لیکن اس سے بھی بڑا مسئلہ مجموعی قومی آمدن میں محصولات کا تناسب کم ہونا ہے. معیشت کے استحکام کے لیے بینکاری نظام میں موجود سرمایہ کو صنعتوں کی طرف موڑنے کی اشد ضرورت ہے. اشرف خان، آج نیوز، کراچی. یہ تھے اشرف خان آج نیوز کراچی سے، اور یہ رپورٹ آپ نے دیکھی. اور رپورٹ سے پہلے جو ہماری بات چل رہی تھی ان پوائنٹس کے حوالے سے، اسپیشلی 10 پوائنٹس ایجنڈا کی جانب سے، اور اس میں جو ٹیکنوکریٹس ہیں، جو ایکسپرٹس ہیں اس ملک کی معیشت کو سمجھنے والے، اسپیشلی اگر میں ثاقب شیرانی صاحب کی بات کروں تو انہوں نے اس کے اوپر جو اعتراضات ہیں ان کے وہ بجا طور پہ ہمیں بھی سمجھ میں آتے ہیں کہ اس میں کہیں پہ بھی ٹیکس بیس کو بڑھانے کی بات نہیں تھی. اس میں کہیں پہ بھی جو ہے ہم افورڈ نہیں کر سکتے، ہمارے جو 3 مین ڈیفنس سائٹ پہ ہم کچھ کٹ نہیں کر سکتے، ہم اپنی ڈیٹ سروسنگ کے اوپر کچھ کٹ نہیں کر سکتے، اور اگر سبسڈیز پہ بھی کریں گے تو اس کے بعد مہنگائی مزید کتنی بڑھے گی. ظاہر ہے کہ یہ ایکویشن اس طرح سے ساتھ نہیں چل سکتی. اور ظاہر ہے کہ ریفارم GST. اچھا ایک چیز ثاقب شیرانی صاحب میں آپ سے اور پوچھنا چاہوں گا کہ اب حالات وہ نہیں رہے. اب فائنانس منسٹر جو ہیں وہ کھل کے تنقید کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم بالکل تباہی کے دہانے پہ. اب گورنر اسٹیٹ بینک کے بھی اسٹیٹمنٹ ایسے ہی آتے ہیں. اب چیئرمین
FBR کے اسٹیٹمنٹ بھی ایسے ہی آتے ہیں کہ ہم بالکل خدا نخواستہ بہت خطرناک صورتحال میں. مجھے یہ بتائیے کہ فائنانس منسٹر نے کہا کہ ریفارم GST کے خلاف جو مہم چل رہی ہے یہ ایک فائنانسڈ مہم ہے اور اس میں وہ لوگ جو ہیں حصہ لے رہے ہیں, فائنانس کر رہے ہیں جو کسی بھی طریقے سے ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں آنا چاہتے. آپ کہاں تک بائی کرتے ہیں اسے؟ دیکھیے میں ٹو بی آنیسٹ آئی ایم ناٹ شیور انہوں نے کیا کہا ایگزیکٹلی اور یہ ویدر کانٹیکسٹ میں رپورٹ ہوئی بات یا نہیں, بٹ اگر یہ اس کو فیس ویلیو پہ لے لیتے ہیں تو آبویسلی تھوڑا سا مشکل ہے بلیو کرنا کہ کوئی کیمپین ہوئی تھی فائنانس کرنے کے حوالے سے. دیکھیں یہ بہت ساری اس میں فائنانس کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. جو جن کے انٹرسٹ کو ہم مجروح کر رہے تھے, کیونکہ دیکھیں نا VAT یا RGST کچھ بھی آپ اس کو نام دے دیں, یہ میرے نزدیک ایک ٹروجن ہارس تھا. جو اس کی مخالفت ہوئی ہے وہ ان کی دوسری طرف سے جو اکنامک انٹرسٹ اپنے پروٹیکٹ کر رہے ہیں ان کے لحاظ سے بالکل صحیح ان کی مخالفت انہوں نے کی ہے, کیونکہ یہ ٹروجن ہارس ہم چھوڑتے تو یہ آہستہ آہستہ 2-3 سالوں میں اکانومی کو ڈاکیومنٹ کرتا. تو جو یہاں نہیں چاہتے ہیں کہ اکانومی ڈاکیومنٹ ہو کیونکہ اس کا حصہ دار ہیں وہ ظاہر بات ہے وہ اس کی مخالفت کبھی بھی ویلکم نہیں کہیں گے. اچھا رضی صاحب کریں گے. دیکھیں میں ثاقب کو اس میں تھوڑا ایڈ کرتا چلوں, اور اس کی بہترین مثال یہ ہے کہ ملٹی نیشنل سے آپ نے سنا کہ وہ اس نے کبھی اس پہ کوئی ایسی چیز پہ اپوز کیا وہ ٹیکس کے اوپر, مطلب وہ ٹھیک ہے, وہ الگ بات ہے کہ بھائی وہ 35% ہے, وہ ایک الگ ایشو ہے کہ کتنا ہونا چاہیے, لیکن آپ یہ دیکھیے آپ نے بجلی پانی پہ کبھی سنا کہ اس نے اعتراض کیا ہے؟ وہ تو کبھی نہیں کرتا ہے, تو وہ کہاں سے پوری کر رہا ہے بھائی؟ وہ ٹیکس پیئر ہے, وہ لوگوں سے نکالتا ہے, بالکل سیدھی سی بات ہے. یہ بالکل صحیح ہے کہ اس میں بیسیکلی